اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ان کی موت نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی ہے، حیات ہے۔ یہ جلسہ تعزیت شیعہ علماء ہند کی جانب سے رکھا گیا ہے اور اس کے اندر مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب اور پاکستان کے بزرگ عالم ذاکر علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ اور لکھنؤ میں کتنی مرتبہ آئے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب اور قوم کی خدمت کرنے والی شخصیت جن کا نام محب علی ناصر صاحب، جنہوں نے پورے ہندوستان میں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس درمیان تقریباً 3 مہینے میں یہ 4-5 ثانیے ایسے ہوئے کہ جو بہت بڑی شخصیتیں ہمارے درمیان سے گزر گئیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جو پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو خطابت میں ان کا اپنا نام تھا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے لوگ مجلس سننے کے لیے آتے تھے، بہت خدمت کی انہوں نے، علمی خانوادے سے تعلق تھا، کئی کتابیں لکھی، تفسیر بھی لکھی انہوں نے۔ اسی طرح سے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب جو یہاں مستقل لکھنؤ میں آتے تھے اور مجلسیں پڑھتے تھے آ کے، اور پوری دنیا میں مشہور بھی تھے۔ ان کا بھی کراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا اور علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمارے لکھنؤ میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا انتقال ہوا۔ ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جلسہ تعزیت رکھا جائے، اس کے اندر آخر ایک مجلس رکھی جائے تاکہ سب کو جو ہے برابر سے شریک کیا جائے۔ دیکھیے، بات جہاں تک کہ علم اور خانوادے کی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنی خدمت کی ہے، تو خدمت کرنے میں یہ لوگ سر فہرست تھے۔ مولانا ڈاکٹر قلب صاحب نے بھی جو کام کیے، خدمت کی، پورا لکھنؤ جانتا ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے کہ ان کی خدمات بھی قابل تعریف ہیں اور وہ ایسا کام کرے گا کہ وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ اور وہ ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے خطابت کے میدان میں علامہ طالب جوہری صاحب نے جو مجلسیں پڑھی ہیں، مطلب یہ سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اردو خطابت میں جتنا علم ان کے پاس تھا، میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ بہت بڑی شخصیت تھے اور ہم نے خود دیکھا ایران کے اندر اور عراق میں بڑے بڑے مراجع جو تھے، وہاں کے علماء کرام جو تھے ان سے ملتے تھے اور باقاعدہ ان کا احترام، مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، عراق اور ایران کے مراجع علماء باقاعدہ وہاں جاتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی، باقاعدہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یعنی ان کے علم کا اعتراف اس دور کے علماء بھی کرتے تھے، مجتہدین اور مراجع۔ اتنی بڑی شخصیت تھے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ، اور پوری پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو خطابت تھی، ایسی خطابت آپ کو علم کے ذریعے سے، مطلب قرآن مجید سے مطلب مخصوص تھا کہ وہ قرآن مجید سے مجلسیں پڑھتے تھے، قرآن کی آیتوں سے، اور بہترین خطیب ہمارے درمیان میں اب نہیں رہے۔ اور اسی طرح سے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب جن کو تاریخ لکھنؤ پہ بڑا عبور تھا، لکھنؤ کی تاریخ جتنا ان کو معلوم تھا شاید میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ والوں کو بھی اتنا معلوم ہوگا۔ وہ کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک ایک گلی کوچے محلے مراجع علماء ذاکرین خطیب شاعر ہر ایک کے بارے میں ان کو نالج تھی، بیٹھ رہتے تھے وہاں۔ مگر وہ اب آپ کبھی آج جن لوگوں نے مجلس سنی ہوں گی لکھنؤ میں، وہ جانتے تھے کہ ان کو امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ کب بنا، بڑا امام باڑہ کب بنا، آصف دولہ بہادر کی کون کون سی اولادیں تھیں، بادشاہت کہاں چلی، کتنے بادشاہ تھے، یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا علم رکھنے والا انسان آج ہمارے درمیان میں نہیں رہا۔ ایسے ہی جو ہے محب علی ناصر صاحب کھوجہ جماعت سے تعلق تھا، مگر ان میں ایک انسانیت یہ تھی کہ سب کا بھلا ہونا چاہیے، ہر غریب پڑھا لکھا ہو، بچوں کی ایجوکیشن ہو، بیواؤں کی مدد ہو، غریبوں کی مدد ہو، بے سہارا کی مدد ہو، وہ اپنا کام جو تھے باقاعدہ طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ اور وہ بھی اسی درمیان میں، کیونکہ کرونا ایسی بیماری صرف لکھنؤ یا ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ بیماری کا جو ہے اثر ہے، تو لوگ نکلنا بیٹھنے تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں۔ اب جہاں جائیں گے تو مجلسیں ہوں یا محفلیں ہوں یا پروگرام وغیرہ میں لوگ نکلنا بیٹھنے میں تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی ایک سخت پابندی بھی ہے کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہونے پائیں۔ تو ہر جگہ پر مجلس کا تو مطلب مجمع کا تو فقدان ہے ہی ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو درمیان میں یہ ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے اور ان کو سال ثواب بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے لیے زندہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ملت کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتے ہیں۔ ان کو آپ کچھ بھی کریں وہ کہیں مرتے نہیں ہیں، جہاں پر بھی نام اسکول کا آئے گا تو نام ان کا آئے گا،
خطابت کا نام آئے گا تو ان کا نام آئے گا. کتاب جو کام جس نے کیا ہے وہ باقی رہتا ہے. کسی نے کتاب لکھ دی ہے تو جب تک یہ کتاب بکتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی تو اس کا نام باقی رہے گا. اگر کوئی اسکول کھول دیا ہے، جب تک کہ اسکول میں تعلیم ہوتی رہے گی تو وہ اس کا نام باقی رہے گا. کوئی خطیب، بہت اچھا خطیب دنیا سے گزر گیا، جب تک کہ خطابت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا نام جو ہے وہ باقی رہے گا. یہ کہتے ہیں ثواب جاریہ. جب تک کہ وہ چیز جاری ہے یہ انسان کو وہ ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، جب تک کہ زندہ ہیں اپنی اولادیں، اپنا خاندان، اپنا بس اسی میں رہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اولادیں نالائق نکل گئیں، تذکرہ ختم ہو گیا. محلے والوں میں اچھا ان کا حساب کتاب نہیں تھا، لوگ بھول گئے. مگر جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ کچھ اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کے جیتے ہیں. ہمارے محمد و آل محمد اہل بیت طیبین طاہرین کی زندگی تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی بلکہ لوگوں کے لیے تھی، غریبوں کے لیے تھی، محتاجوں کے لیے تھی، بے آسراؤں کے لیے تھی. تو اس لیے آج بھی آل محمد 1400 سال گزر گئے مگر ذکر محمد و آل محمد آج بھی ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. کیونکہ جو زندگی اپنی جیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ختم ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، جب تک کہ دوسرے باقی رہتے ہیں وہ زندگی جو ہے وہ ان کا نام اور ذکر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شیعہ علماء ہند ایک ادارہ جو ہر ایک علماء یا ذاکرین یا کوئی بھی ایسی شخصیت گزر جاتی ہے تو ایک مجلس جلسہ تعزیت کرتا رہتا ہے. تو جب سنا کہ کراچی میں ہمارے علامہ جوہری صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت کیونکہ کرونا کی بیماری تھی اس لیے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس وقت جلسہ نہیں ہو سکا. ایسے ہی علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، وہ بھی کرونے کے ٹائم پہ ان کا بھی انتقال ہوا تھا، اس لیے اس وقت ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکا. اور مولانا ڈاکٹر غزالی صاحب تو ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا ہے. تو اس لیے سوچا گیا کہ سب کو مل کے ساتھ میں ایک جلسہ تعزیت دے دیا جائے اور ان کی خدمات کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے مسئلہ راہ بنے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ لوگ ہمیں یاد کریں. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ تم زندہ رہو، جب تک کہ تم زندہ رہو تو تم سے لوگ ملنے کی خواہش ظاہر کریں کہ اس شخص سے ملنا چاہیے، وہ بہت اچھا آدمی ہے. اور دنیا سے اٹھ جاؤ تو تمہارا نام لے کر لوگ روئیں کہ کیا اچھا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا. تو زندگی جو ہے وہ ایسی ہونا چاہیے ہے کہ جب تک کہ انسان زندہ رہے تو خواہش رکھے ملنے کی، جب دنیا چلا جائے تو اس پر گریہ کیا جائے کہ بہت اچھا انسان تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ایسی زندگیاں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اتنی عمر میں اتنا کام کیا کہ آج پوری دنیا جانتی ہے. ایک انسان کی زندگی 80-90 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ پورے ورلڈ میں لوگ اس کو پہچانتے ہیں. ایک انسان کی زندگی ایسی کامیاب زندگی گئی کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس شخص سے واقف تھے کہ وہ قلب صادق ہوں یا علامہ طالب جوہری صاحب ہوں یا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہوں یا محب علی ناصر صاحب ہوں. ان لوگوں کو پوری دنیا کے جہاں بھی شیعت ہے وہ ان کو جانتے ہیں کہ ان کے خدمات کیا تھے، ان کی خطابت کیا تھی، ان کا علمی بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کا خاندان کیا تھا، انہوں نے کتنے خدمات کیے. آج آپ دیکھیے کہ لکھنؤ سے لے کے پوری دنیا کے اندر جلسے بھی ہو رہے ہیں، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو یاد بھی کیا جا رہا ہے. کیوں کہ ایک اچھے انسان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو یاد کیا جائے. ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو دنیا سے جائے تو اس کو لوگ یاد کریں، اس کا نام لے کہ ہاں وہ فلاں انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اسی لیے جو ہے ان کا سال ثواب کیا جاتا ہے. ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ فاتحہ کے طور پہ، سال ثواب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کچھ پہنچانا. تو آپ مجھے بتائیے جو انسان مر جائے گا اس کو تو کچھ نہیں پہنچتا ہے نا، مگر پہنچتا اسی کو ہے جو زندہ ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے اٹھ جائے وہ اصل شہید ہے. اس کو تم ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے. اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کو سال ثواب کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی مر جاتا ہے، اکثر ہم لوگ جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو باقاعدہ تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے کہ سنو، اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ جو سن سکتا ہو، بیوقوفوں سے نہیں کہا جاتا ہے، جو آدمی سن سکتا ہے اسی سے کہا سنو، غور سنو، یہ سوالات تمہارے ہوں گے، ان کا تمہیں جواب دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ انسان مر گیا ہے ہماری نظر میں کہ نہ چل پا رہا ہے، نہ بات کر پا رہا ہے، نہ سن پا رہا، مگر قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سوال ہوں گے. سوال کوئی نہ ہوں گے کہ تمہیں بلڈنگیں کتنی تھیں، تمہارے مکانات کتنے تھے،
تمہارے محل کتنے تھے، بینک میں کتنا تم چھوڑ کے آئے ہو، تمہاری اولادیں کتنی ہیں، تمہاری بیویاں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سوال ہوگا اماموں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، یہ سوالات جو ہے تم سے ہوں گے۔ تم آمادہ رہنا کہ جب فرشتے آئیں تو آ کے تم جواب دینا کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا کعبہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنے مردے کو سپرد خاک کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ فہرست بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سوال جواب تم سے کیے جائیں گے، تم اس کا جواب دے دو گے تو انشاءاللہ تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے شہادت۔ شہادت ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان میدان میں جائے اور جا کے میدان میں لڑائی کرے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، کافروں سے لڑے، مشرکوں سے لڑے، یہودیوں سے لڑے، عیسائیوں سے لڑے، وہ میدان میں زخمی ہو گئے، اس کو بھی شہادت کہتے ہیں، یعنی میدان میں گیا، لڑا، شہید ہو گیا۔ اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے جو بستر پر ہے مگر کیونکہ وہ آل محمد کی محبت رکھتا تھا، اہل بیت کا ذکر کرتا تھا، ذاکر تھا، شاعر تھا، تو اس کی بھی محبت میں موت آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ شہادت کے لیے آل محمد کی محبت کا ہونا لازم اور واجب ہے۔ جو بھی آل محمد سے محبت کرتے ہیں، جو بھی آل محمد سے محبت کریں گے وہ آل محمد جو ہیں ان کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہر مشکل کے وقت جو ہے محمد و آل محمد ان کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں فلسفہ شہادت ہے، اور شہادت جو ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ آل محمد علیہ السلام سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ جو شخصیتیں ہمارے درمیان میں گزری ہیں، یہ چاہے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ ہوں، مفسر قرآن بھی تھے، تفسیر قرآن بھی لکھی اور بہت سی کتابیں لکھی، اور اتنے بڑے خطیب تھے کہ پورا دنیا، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو فلاں مذہب کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، فلاں وہ ہے۔ علامہ طالب جوہری وہ خطیب تھے کہ جن کو اہل شیعوں زیادہ اہل سنت پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کی گفتگو جو ہوتی تھی صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ منبر سے جب بھی بیان کرتے تھے قرآن اور حدیث اور اہل بیت، اور لوگوں کو ثابت کرتے تھے کہ یہ جو آل محمد ہیں یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ وہ وہاں رہنے والے وہاں کے تھے مگر آئے تھے یہاں پر ہدایت کے لیے کہ اچھا انسان بنے۔ جب انسان اچھا انسان بنے گا، اچھی خوبیوں کا مالک بنے گا تو خود بخود انسان میں ترقی آئے گی۔ تو علامہ طالب جوہری صاحب وہ شخصیت تھے کہ جو لاکھوں کے مجمع میں وہ تقریر کرتے تھے۔ ایسے ہی علامہ ضمیر اختر نقوی، وہ تھے لکھنؤ کے رہنے والے، اسی وزیر گنج کے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں، اس وقت بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو اتنی کتابوں کو لکھنے والے ہوں۔ تو اسی سلسلے میں جلسہ تعزیت بھی رکھا گیا تاکہ لوگ آئیں، شرکت کریں، ثواب ملے گا۔ اور ایسے جلسے بہت کم ہوتے ہیں جس کے اندر تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے فہیم صدیقی صاحب ہیں، محمد افاق صاحب ہیں، کلو بھائی، سبھی لوگ یہاں پہ دعوت ظاہر ہے کہ اخبار کے ذریعے سے جو طریقہ اطلاع دینے کا ہے، یہ تو ہے نہیں کہ گھروں میں جا کے لوگ بتائیں گے چلیے مجلس میں چلیے، تو یہ سال ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کے لیے، طالب جوہری صاحب کے لیے، اور ضمیر اختر نقوی صاحب کے لیے، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کے وکیل مہندی پور کے داماد کا جو ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا، ان سبھی کے لیے درخواست کروں گا کہ سورہ فاتحہ سے ان کو یاد کریں گے۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم اور سامعین کرام، بہت افسوس کے ساتھ ہم اپنی زبان کھول رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سے 4 5 ایسی شخصیت گزر گئی جو پورے بر صغیر کی ایک عزت تھی، ایک آبرو تھی، ایک نام تھا۔ اور یہ 5 شخصیت ایسی ہیں کہ اگر میں اس میں بامسمہ کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ قلب صادق یعنی کہ سچ بولنے والا، تو حقیقت میں ان کے وہاں جو وقت کی پابندی تھی وہ ایسی وقت کی پابندی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اگر وہ کہیں آ جاتے اور مجمع نہیں ہوتا جب بھی وہ یہ بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کوئی ممبر پہ ہوتا تھا تو ان سے درخواست کرتے بھئی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایسی دوسری شخصیت ضمیر اختر نقوی، لکھنؤ سے
जितने भी पूरे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर उर्दू दां हैं वो सब लखनऊ ही से आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से तालीम हासिल करते हैं, लखनऊ से पढ़ते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा जो लखनऊ का नाम लेता हो। लेकिन ये ज़मीर अख्तर एक थे कि जो यहाँ की गली गली कूचों कूचों से फ़कत वाकिफ़ नहीं बल्कि अपनी मजलिसों में लखनऊ का वो तस्करा करते रहते हैं। ऐसा लखनऊ का आदमी भी कोई इतनी बातें नहीं जानता था जितना खुद ज़मीर अख्तर लखनऊ के बारे में अपनी मजलिसों में उसका ज़िक्र करते थे। दूसरे आकाए मेहंदीपुर के दामाद खालिकपुर के जो उनके ससुर ने यहाँ पे जो काम किया है हिंदुस्तानियों के लिए, जिसकी कोई मिसाल नहीं, कि हज़ारों उलमा को उनकी तरफ से वो शहरिया जाता है। और चौथा नाम मुहिब अली भाई नासर के जो आलिम तो नहीं थे लेकिन इस्म बा मुसम्मा थे कि वो तमाम उलमा या तमाम वो लोगों को वो दिलो जान से मानते थे। हम उन तमाम लोगों को वो ताज़ियत देते हैं, उनके ये खानवादे को, कि उनको खुदा सब्र जमील अता फ़रमाए। अज़ान मोहतरम, ये ताज़ियत, ये गम, ये हमारे इंसान होने की दलील है। इंसान और हैवान में जो फ़र्क है वो फ़कत दो ही चीज़ का फ़र्क है कि इंसान जो है वो गम भी मनाता है और खुशी भी मनाता है, लेकिन जानवर के वहाँ पे ये कैफियत नहीं होती। जानवर न खुशी मनाता है न गम मनाता है, न जानवर हंसता है न जानवर रोता है। ऐसी कोई कैफियत आप देख लीजिए जानवरों में कोई होती होगी, लेकिन आम तौर से जानवरों के अंदर खुशी और गम का मादा नहीं होता। आज जब भी हमारा कोई मरहूम इस दुनिया से गुज़र जाता है तो हम सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सूरह फातिहा में ऐसी क्या चीज़ है कि जो खुदावंद आलम हर मुसलमान को कान पकड़वा के एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बल्कि 10 मरतबा पढ़वा रहा है और उसके बग़ैर आपकी नमाज सही नहीं है। तो सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं। इब्तिदाई आयतों के अंदर आपको उसूल दीन मिल जाएगा, उसके बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन तक आपको मुकम्मल उसूल दीन मिल जाएगा। यहाँ अहले सुन्नत का भी मजमा है, अहले तशी का भी मतलब ये मजमा है। मुझको उसके बहस नहीं है कि उसूल दीन उनके वहाँ पे कितने हैं, उसूल दीन शियों के वहाँ पे कितने हैं, उसूल दीन वो सुन्नियों के वहाँ पे इतने हैं। मैं तो फ़कत ये कहूँगा कि उसूल दीन का मतलब है कि जिसको अक्ल और बराहीन से समझेंगे उसको आप उसूल दीन कहेंगे। उसूल दीन उस चीज़ को वो कहेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से ऊपर से जो आएंगे उसको उसूल दीन कहेंगे। मतलब तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। उसके बाद का मसला है फ़ुरूए दीन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो इसका ताल्लुक़ फ़ुरूए दीन का है, यानी ये वो अमाल है कि जो हम करेंगे और आसमान की तरफ जाएंगे। नमाज हमें पढ़ना है, रोज़ा हमें रखना है, ज़कात हमें देना है, खुम्स और ज़कात की पाबंदी हमें करना है, खैरात हमें करना है, अमल हसना हमें करना है। ये सारे के सारे आमाल हम यहाँ से करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से जो चीज़ आएगी उसको हम उसूल दीन कहेंगे, यहाँ से जो चीज़ जाएगी वो फ़ुरूए दीन कहेंगे। तो इब्तिदाई 3 आयत के अंदर अल्लाह ने इस सूरह मुबारका में उसूल दीन को रखा, चौथी आयत में अल्लाह ने फ़ुरूए दीन को रखा। उसके बाद की जो आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते के ऊपर रख, उनका रास्ता जिनके ऊपर तूने अपनी नेमत नाजिल की है, उनका रास्ता नहीं जिनके ऊपर तूने गज़ब नाजिल किया है। तो इस सूरह मुबारका में एक बात वाज़ेह हो गई कि सूरह मुबारका में पहले उसूल दीन बता दिए, उसके बाद में फ़ुरूए दीन बता दिए, लेकिन जब दुआ का मौका आया तो दुआ के लिए ये कहा कि अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते के ऊपर रख, उनका रास्ता कि जिनके ऊपर तूने अपनी नेमत नाजिल की, यानी कि उनके ऊपर जिनके ऊपर नेमत नाजिल की उसके साथ हमें इजहार मोहब्बत करना है, इजहार हमदर्दी करना है। और उसके बाद में गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता नहीं जिनके ऊपर तूने अपना गज़ब नाजिल किया है। यानी अल्लाह ने भी इंसान का मयार तवल्ला और तबर्रा बनाया है, यानी वही इंसान है कि जिसके दिल के अंदर तवल्ला और तबर्रा हो। और अगर किसी इंसान के अंदर ये मादा न पाया जाए, यानी न वो किसी से मोहब्बत करे न वो किसी से वो नफ़रत करे, तो आप कहेंगे कि ये जानवर जैसा है, ये जानवर जैसा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जलसा ताज़ियत
ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے شریف النسل ہونے کی دلیل ہے، اور ہم کیوں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے یہ روحانی باپ تھے۔ آج ہم جب کبھی ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں تو جو بزرگ لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی ہم یہ واکنگ کرتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا انگلش پڑھ لیجئے، جناب آپ ذرا اپنی کچھ اسپیچ اچھی کیجیے، یعنی اس طرح ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ تو بولا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ اسی سے پایا ہے کہ ہم نے فلاں استاد سے یہ سیکھا تھا، ہم نے یہ فلاں استاد سے انگلش سیکھی تھی، ہم نے فلاں استاد سے نحو یہ سب سیکھا تھا جس کا ہمیں فائدہ ہے۔ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو اپنے باپ اور یہ دادا کا یہ تذکرہ کرتا ہو۔ ہمیشہ ہم نے ضعیفوں کو دیکھا کہ جو استادوں کا تذکرہ کرتا ہو۔ اب ہم کو امام کا قول یاد آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کا استاد مر جائے۔ اس لیے کہ جو استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی چیزیں یہ بناتا ہے، استاد جو دیتا ہے وہ آپ کو مانوی چیزیں دیتا ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ مادی چیزوں کو دیتا ہے۔ بس میں اس کے ساتھ اس جلسے کو تمام کرتا ہوں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثانی راجانی صاحب قبلہ جو تشریف لائے گجرات سے، بیان فرما رہے تھے کہ علم جو ہے وہ اہم ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں سوال کیا گیا کہ مولا یہ کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ حضرت علیہ السلام جب خلیفہ کا اعلان ہوا تو مسجد میں بول رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ آج کل ہوتا کوئی تو کہتا کہ نہیں مال بہتر ہے، سب کچھ تو مال ہی سے ہوتا ہے، مگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ علم بہتر ہے۔ تو کہا مولا یہ بتائیے کہ علم کیسے بہتر ہے؟ کہا کہ علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ پھر پوچھا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیسے علم بہتر ہے؟ کہا کہ علم خرچ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا علم کیسے بہتر ہے؟ کہا علم اس لیے بہتر ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کو تم کو حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ پھر کہا یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ یہاں تک کہ مولا نے کہا کہ اگر قیامت تک مجھ سے کوئی پوچھتا رہے کہ علم بہتر ہے مال بہتر ہے تو میں کہوں گا علم بہتر ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا میں ترقی بھی کرتا ہے اور انسان میں خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر علم و کمال و فضیلت اور معجزات و واقعات میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ابن ابی طالب کے پاس علم اتنا تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے اور سوال سے پہلے مولا علی اس کا جواب دے دیتے تھے۔ ایسے ہی علی کے پاس شجاعت ایسی تھی کہ کسی میدان میں مولا کائنات امیر المومنین نے اسلام کو شکست نہیں دلائی، بلکہ ہر میدان کی زینت جو تھے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ اور وہی مولا علی مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ سے کہتے تھے کہ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ دنیا میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ یہ سوال یہ جو بولنے والے صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، جو کہتے تھے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو، مجھے زمینوں کے بھی راستے معلوم ہے اور آسمانوں کے بھی راستے معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں کے اندر بھی راستے ہیں اور آسمان کے اوپر بھی راستے ہیں۔ اس کا یہ تو مطلب وہ نا کہ زمینوں کا بھی مجھے علم ہے اور آسمانوں کا بھی علم ہے، اور اس لیے بھی علم تھا کہ آسمانوں سے ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جو خدا قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، زمینوں کی تو کے اندر طے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کے میدان میں اگر دنیا دیکھے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہر عالم نے لکھا اور ہر مسلک نے لکھا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی کو سناؤ،
یہ کوئی ہمارے مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ سناؤ تو سب سے پہلے اگر قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرنے والا ہے تو وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کا مطلب تھا پڑھی ہوئی کتاب، تو یہ کتاب سنایا اور رسول اللہ نے تصدیق کی، اور جب تصدیق کر رہے تھے تو فرمایا کہ علی تم نے قرآن تو ہو بہو میری طرح پڑھ دیا، قرآن کو ہو بہو تم میری، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم قرآن جس طرح سے رسول اللہ کے پاس تھا ویسے ہی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ علم کا خزانہ، اور رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ دیکھیے شہر کے اندر آپ دیکھیں کوئی شہر ایسا نہیں جس کے اندر دیوالیں ہوں، چھت ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، شہر تو شہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر کا مطلب یہ جہاں پر بھی علم ہے اس علم کا شہر میں ہوں رسول، اور اس شہر میں اگر تم کو داخل ہونا ہے تو تم دروازے سے آؤ، وہ دروازہ مولا علی ہیں۔ بتا دیا کہ یاد رکھو اگر کسی کو علم چاہیے ہے تو علم جو ہے وہ در علی پہ ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے کے اندر سب سے بڑا کالج، اس وقت یونیورسٹی بنائی جس 4000 طالب علم تھے، کوئی معمولی، آج کل تو آسان ہے، اس زمانے میں اسکول کھولنا، کالج کھولنا، مدرسہ کھولنا ایک مشکل کام تھا۔ مدینہ اب جو مدینہ ہے وہ الگ ہے، اس دور کا مدینہ کچھ اور تھا، اس وقت ایسی ترقی ہوئی تھی مگر اس وقت بھی علم کا فقدان تھا، اسی لیے آپ نے علم کو بانٹا، علم پہنچایا، اور سارے جتنے علم کے نام دیے جاتے ہیں وہ سب مولا کائنات امیر المومنین یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج بھی الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے قائم ہے، وہ قہر میں وہ بھی آج بھی انہی کی دی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ مولا کائنات ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب دنیا سے اٹھ جاؤ تو تم کو یاد کر کے روئیں۔ یہ ہے انسان کا زندگی اور یہ ہے کردار انسان کا۔ ایک انسان آپ بتائیے ایک محلے میں محدود ہوتا ہے، ایک شہر میں لوگ پہچانتے ہیں اس کو، اور ایک انسان ایسا ہو جو دنیا میں پہچانا جائے۔ تو دنیا میں پہچانا کیوں گیا؟ وہ پہچانا گیا علم کی وجہ سے۔ وہ جہاں جہاں گیا وہ علم بانٹتا ہوا گیا، جہاں جہاں گیا وہ علم دیتا ہوا گیا۔ جب منبر پہ آیا تو خطیب کہلایا، جب لکھنے بیٹھا تو بیتی مصنف کہلایا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم بانٹنا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، لوگ سنیں اس کو، ایسی زبان ہونا چاہیے کہ لوگ سنیں، اور جب تبھی سنا سکتا ہے جب انسان پر اتنا علم ہو۔ علم ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک کتاب پڑھ لے، 2 کتاب پڑھ لے، پوری لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ لکھنے میں لوگ لکھتے ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھ دیتے ہیں، پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں۔ ایک خطیب جو ہوتا ہے خطابت میں پوری زندگی گزارتا ہے، مگر ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کے اندر تمام کمالات ہوں، لکھنے بیٹھا تو بہترین مصنف کہلائے، منبر پہ آئے تو بہترین خطیب کہلائے، عالم باعمل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی خوبیاں جب آتی ہیں جب اس نے علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان میں ڈاکٹر کلبھائی صاحب تھے کہ آپ صرف لکھنؤ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان کا نام تھا۔ انہوں نے خطابت کے ذریعے سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنی طرف بتایا، دوسرے مذہب کے لوگ ہم سے زیادہ احترام کرتے تھے ان کا، کیونکہ ان کا علم تھا۔ وہی نہیں تھے صرف اہل شیعوں میں جاتے تھے، شیعہ جیسے نہیں، جس بھی مسلک کے لوگوں میں جاتے تھے وہ ان کے مسلک کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس تو اپنا علم ہے ہی ہے، بلکہ دوسری قوموں کا بھی علم رکھتے تھے۔ اگر علم نہ رکھتے ہوتے تو کہاں سے ان کے مسئلے کو حل کرتے ہوتے؟ اس لیے ہر قوم اور ہر قبیلہ ہر ایک ان کو بلاتا تھا۔ اسی طرح سے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تھے، بہترین خطیب تھے، لاکھوں کا مجمع ان کو سنتا تھا، ایک بولنے والا ہوتا، سب سامع ہوتے تھے۔ اس کا مطلب علم جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ایسے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تھے، وہ بھی اسی طرح کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت سی کتابیں لکھی، آج ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں، آج ان کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ابھی مولانا نے کہا کہ آغا مہندی پور جو ایران کے نمائندے ہیں آیت اللہ خامنہئی کے، ان کے داماد کا بھی انتقال ایران میں ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، ان کا نواسہ بھی مر گیا، وہ بھی آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ ڈاکٹر کلبھائی صاحب سے بھی ہماری ان سے بات ہوئی ابھی 3-4 دن پہلے دلی میں، تو کہا کہ مجھ سے انہوں نے وصیت کی تھی، ڈاکٹر کلبھائی صاحب نے بلا کے اسپتال میں، انہوں نے دلی میں کہا مجھے بلایا اور بلا کے مجھ سے وصیت کی کہ میری نماز میت جو ہے آپ پڑھائیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ کہ نہیں، مر گئے تو الگ بات ہے، مگر آپ کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز میت جو ہے، جنازہ جو ہے آپ پڑھائیں گے۔
تو کہتے میں ایران میں تھا، جب ان بچوں نے کہا کہ طبیعت بہت خراب ہے تو میں وہاں سے آیا، اور وہ ہفتہ اتوار کو آئے تو ایک دن کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو خاص طور سے نماز میت پڑھانے کے لیے وہ آئے یہ دلی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باعمل لوگ ہوتے ہیں وہ وصیت پہلے کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے کسی کو توقع نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہو جائے گا لکھنؤ کی سرزمین پہ، اتنا بڑا مجمع شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یا مولانا کلب عابد صاحب مرحوم کے لیے ہوا تھا یا دوسری مرتبہ مولانا کلب صادق صاحب کے لیے۔ اس کے اندر ہر مذہب و ملت کے لوگ، ہر مسلک کے لوگوں نے ان کے جنازے میں، تشییع جنازے میں شرکت کی۔ یہ ایک زندگی، کامیاب زندگی دنیا سے گئے، جو ہم سب ان کو آج یاد کر رہے ہیں۔ ان کی یادگاریں ہیں، یونیورسٹی کالج ہے، ڈگری کالج ہے، ایرا اسپتال ہے، اور بھی اتر پردیش کے کئی جگہوں پر، دلی، علی گڑھ میں ان کا اسکول ہے، الہ آباد میں اسکول ہے، جونپور میں اسکول ہے، کہاں انہوں نے اپنے انگلش میڈیم کے اسکول قائم کر کے انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ تعلیم کی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ جب جہالت ہوتی ہے تو قتل و غارت ہوتی ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو انقلاب ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا میں انقلاب جو ہے، اس کے رہبر انقلاب آیت اللہ خمینی تھے۔ آپ دیکھیں کہ خمینی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے کہ بڑی بڑی حکومتیں، خاص طور امریکہ، اسرائیل جیسے لوگ آیت اللہ خمینی کے ایک لفظ سے ڈرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک سادی سیمپل زندگی، اور اس شخصیت کے لیے خوبی یہ تھی کہ ایک معمولی سے مکان میں رہتے تھے، کوئی ان کی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، بہت بڑے خاندان سے نہیں تھے، بہت بڑے قبیلے سے نہیں تھے، ایک عام انسان بس طے کر لیا کہ اس ہندوستان، اس دنیا میں انقلاب لانا ہے، شہنشاہیت کو ختم کرنا ہے، بادشاہت کو ختم کرنا ہے، اور انہوں نے جمہوری اسلامی اسلام کو قائم کیا۔ اور جب وہ پیرس گئے تو پیرس میں وہاں کے جو اطراف کے کالونی میں لوگ رہتے تھے، ان کا کردار دیکھ کے وہ سب مسلمان ہو گئے، اور جس جہاز سے وہ ایران آ رہے تھے، جو جہاز میں سروس جہاز آ رہا تھا، پورا اسٹاف جو تھا ان کا کردار دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ جہاز کو اتارا نہ جائے، آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں کہ جہاز کو اتر کے رہے گا۔ تو عالم یہ تھا جو توپیں تھیں، بندوقیں تھیں، گنیں تھیں، فوج تھی، ملٹری تھی، سب فیل ہو گئی، اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جہاز جو ہے وہ زمین پہ اترا تہران میں، مہر آباد میں، اور اس کے بعد میں 20-30 کلومیٹر لوگ ان کو پیدل اٹھا کے ان کی پوری گاڑی لے کے گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں بہشت زہرا میں تو کہا کہ میں نے دہنے امریکہ رہا بعد میں، مطلب امریکہ کو میں ختم کروں گا، یہ سب سے پہلا جملہ دیا تھا۔ آج دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت، پاورفل طاقت اسرائیل تھی اور امریکہ تھی، دونوں سے مقابلہ کیا۔ سارے ملک ڈرتے ہیں، مگر ایک ایران ایسا ملک ہے جو کسی ڈرتا نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کہا کہ نہ، میں ڈرتا ہوں۔ تو پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا موجود تھا، کہا یہ کیا کہہ رہے، کہا کہ میں ڈرتا ہوں۔ تو وہ سمجھے پتہ نہیں کس کا نام لیں گے آیت اللہ خمینی، کہا کہ ہم 2 طاقتوں ڈرتے ہیں، ایک اللہ کی طاقت سے اور ایک فاطمہ زہرا کی طاقت سے، اور انہی سے ہم مدد لیتے ہیں، انہی کی ہماری نصرت رہتی ہے۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہم ان سے جب بھی مشکل آتی ہے تو ہماری مشکل کشائی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 طاقتیں ان کے پاس تھی، ایک اللہ کی طاقت اور بیوی زہرا کی طاقت۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ استخارے کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لیے علم جو ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جو انقلاب اور جو ماحول اتحاد کا ہے، بین المسلمین میں اتحاد، مسلمانوں میں کیسے اتحاد کیا جائے، آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان چاہیں تو ایک ایک بالٹی پانی جو ہے وہ اسرائیل پہ ڈال دیں تو پورا اسرائیل بہہ جائے گا۔ یہ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا، اگر پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں تو کوئی بھی مخالف اسلام سامنے نہیں آ سکتا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی آج بھی ایران کا مقصد یہی ہے، جہاں جہاں پہ جنگ ہوتی ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی کی جاتی ہے، وہاں کوئی بولنے والا ہوتا ہے تو صرف ایران بولتا ہے۔ آپ دیکھیں چاہے فلسطین ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے آپ کا افغانستان ہو، چاہے کشمیر ہو، کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر، اگر واحد ملک ہے جو ایران بولتا ہے کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کی جن کی نظر میں عزت ہوتی ہے وہ کسی کی عزت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ہے کہ ہم عالم با عمل بنیں
اور ان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور یقین مانیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، مذہب کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کی۔ آج دنیا کے اندر امام باڑے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت زندہ ہیں، یہ مسجدیں بتا رہی ہیں کہ اہل بیت زندہ ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اہل بیت زندہ ہیں، اور انشاءاللہ اہل بیت کہ اگر سیرت پہ کوئی چلے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے سیرت اہل بیت پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، جو آج لوگ دشواریاں اور مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ انسان کو چاہیے ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے۔ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے بنا دیے ہیں، اب چاہے تم اس ہدایت کے چل کے بہترین انسان بن جاؤ، اور یا چاہے نہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو راستے بنا دیے ہیں، یہ راستے ہیں، تم چلو۔ یہ نماز کا راستہ ہے، روزے کا راستہ ہے، حج کا راستہ ہے، زکوٰۃ کا راستہ ہے، خمس کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، انسانیت کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے۔ یہ راستے اللہ نے بنائے۔ اب ہم نہیں چلتے تو ہماری غلطی ہماری ہے، اس پہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ قصور ہر چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، بتایا ہے، تذکرے کیے ہیں، ماضی کے لوگوں کے بھی، حال کے لوگوں کے، مستقبل کے لوگوں کے۔ دیکھو فرعون ایسا تھا، موسیٰ ایسے تھے، نمرود ایسا تھا، ابراہیم ایسے تھے، سب کا تذکرہ کر کے قرآن نے بتا دیا کہ یاد رکھو کہ اس قرآن کے اندر اچھوں کا بھی تذکرہ ہے اور بروں کا بھی تذکرہ ہے۔ بروں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ تاکہ دیکھو تم برے نہ بننے پاؤ، اور اچھوں کا تذکرہ اس لیے تاکہ تم اچھے بن جاؤ، اور جب تم اچھے بن جاؤ گے تو قرآن میں تمہارا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ اسی لیے تعزیت کے لیے ہم لوگ سب دھرم و مذہب کے لوگوں کو دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ حالات اور بیماری کی وجہ سے ہر ایک تو نہیں آ سکتا ہے، مگر کم سے کم ایک جلسہ تعزیت کے ذریعے سے پیغام تو پہنچ سکتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو حق کے راستے پہ چل رہے تھے اور آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ اب میں چاہوں گا محمد آفاق صاحب سے کہ یہ ہر جگہ ماشاءاللہ بولتے ہیں اور خدمت کرتے رہتے ہیں قوم کے لیے، اور جس طرح سے ہو سکتا ہے تو یہ جلسہ تعزیت سبھی کے لیے ہے جو اچھے کام کر رہے تھے اور ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہم کو ہمیشہ ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک انسان میں اتنی خوبیاں ہو جائیں بہت بڑی بات ہے۔ انسان تو سب دنیا میں رہتے ہیں، ایک انسان اتنا بڑا قابل ہو جائے یہ خوبی کی بات ہے۔ کالج بنانا، اسکول بنانا، مدرسے بنانا، کتابیں لکھنا، خطابت کرنا، ہدایت کرنا، دوسری قوموں کو جوڑنا، صحیح طریقے سے ہدایت کرنا، لوگوں کو چلانا، لوگوں کی سننا، غیبت لوگ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تہمتیں لگائیں، سب برداشت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان میں اتنی خوبی ہو جائے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جیتے تو سب لوگ ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مولانا کلب سعدی صاحب حقیقت یہ ہے کہ ایک سادہ لو انسان تھے، کوئی کہیں بلائے کیسے بھی ہو، ہر جگہ پہ پہنچ کے یہ ثابت کر دیتے تھے کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، اور رہنمائے اسلام جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں عملی طور پہ جو میدان میں آئے ہمیں اس سے محبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا غم پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جلسہ تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے آنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جلسہ تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خانوادے کو تسلی ملتی ہے کہ ہمارے غم میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں، اس لیے جلسہ تعزیت رکھا جاتا ہے۔ باقی رکھے نہ رکھے، مرنے والا تو مر گیا، جو اس نے ثواب جو کام اچھے کیے تھے وہ اس کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں، کالج میں، تو وہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، امام باڑے بنوائے ہیں، جب تک کہ ثواب ملتا رہے گا۔ مسجدیں بنائی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ثواب ملتا رہے گا۔ اسے بولتے ہیں ثواب جاریہ، یعنی یہ ہمیشہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ مگر ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہماری تعریف کریں اور بتائیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کیا مولا علی نے تعریفیں نہیں کی؟ بہت صحابہ کرام کی تعریفیں کی۔ سلمان کے رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، ایک صحابی فارس کا رہنے والا بزرگ صحابی تھے، مگر محبت آ گئی تو کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیے تعریف کی نہیں کی، رسول نے تعریف کی کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اس کا مطلب یہ بتا دیا کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہے تو رسول اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اپنے اہل بیت بتاتے ہیں کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ابو ذر غفاری کے لیے فرمایا کہ جناب ابو ذر غفاری وہ شخصیت تھے کہ جن کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اتنے سچے صحابی تھے جناب ابو ذر غفاری۔ اور سچے کیا تھے یہ بھی سن لیں آپ، کہ دعوت کی گئی، اور دعوت کیا کی گئی، اور نمک
نمک نہیں تھا گھر میں، تو خالی ابو ذر نے کہہ دیا کہ اے سلمان اگر نمک ہوتا، اگر گھر میں نمک ہوتا تو اتنا سا خالی کہا تھا کہ نمک ہوتا، نمک چاہیے نہیں تھا، بس ایک درجہ پیچھے ہو گئے۔ سلمان 10 درجے پہ چلے گئے، ابو ذر 9 درجے پہ آ گئے، ایک درجہ کم ہو گیا صرف سوال کر لینے کے اوپر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو تم کو مل جائے اس پہ شکر پروردگار کرو، یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اس لیے سلمان ابو ذر غفاری، بہت سے صحابہ کرام رسول اللہ کے چاہنے والے، اسلام ایسے ہی تو نہیں آیا آسانی سے۔ مکے کی تکلیفیں، مکے میں کفار قریش نے کتنا اذیت پہنچائے، شیب ابو طالب میں رہنا، اذیتیں پہنچانا، پتھر مارنا، دیوانہ کہنا، سب طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ اس کے بعد میں رسول اللہ ہر چیز کو برداشت کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ اسلام پھیل جائے۔ آج ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، مسلمان ہیں، شریعت محمدی ہے، اسلام کا پرچم روشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد کا مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناسب تو نہیں تھا کہ علماء حضرات موجود ہوں اور ان کے خطاب ہو رہے ہوں، اس کے بعد میں کچھ کہوں، کیونکہ میں تو آپ لوگ کے مقابلے میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ ہمارے بزرگوار سلیم رائنی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اب اصرار ہوا ہے کہ کچھ میں کہوں۔ تو جیسے ابھی یہاں پہ تعلیم کا ذکر چل رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیانی وقفہ تھا، تقریباً 570 سال کا وقفہ تھا، اور یہ 570 سال کے وقفے کو زمانے جاہلیت کہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے بہت قابل لوگ تھے، لیکن وہ سلسلہ بند ہو چکا تھا وحی کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو تھے وہ وحی لے کر آتے تھے اور نازل ہوتا تھا، وہ تعلیمی سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ 570 سال کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی بعثت ہوئی، تو پھر یہ سلسلہ جب آسمان و زمین سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جبرائیل علیہ السلام آنے لگے، آنا شروع ہوا، تو پہلا لفظ جو تھا قرآن شریف کا وہ تھا اقرا۔ وہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ زیادہ اچھے طریقے تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ تو یعنی آج سے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی اس کے بعد پہلا لفظ اس لیے ہوا، وہاں سے یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی کہ اب جو زمانہ آئے گا وہ تعلیم کا ہوگا، لکھنے کا ہوگا، پڑھنے کا ہوگا۔ اس چیز کو ہمیں لکھنؤ کے حضرت مولانا مرحوم قلب صادق صاحب نے سمجھ لیا اور اس پہ عمل کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، میڈیکل کالج بنایا، ڈگری کالج بنایا، مدارس بنائے، اس شہر میں نے شہر کے علاوہ ہی بنایا۔ تو اس تعلیم خود بھی حاصل کیا انہوں نے، اور تعلیم دینے کے لیے قوم بھی اس سے مستفید ہو، اس لیے انہوں نے وہ ادارے قائم کر دیے، اور ان کی تو رونق ہو گئی، لیکن یہ ادارے قائم رہیں گے، یہاں سے لوگ ہمیشہ جب تک وہ قائم رہیں گے فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم صادق صاحب کی، مولانا مرحوم کی 2 باتیں اپنے اس سے میں بیان کروں گا، مختصر سی ہیں۔ 1992 میں جب کلیان سنگھ کی سرکار بنی تو اس نے لکھنؤ میں 110 شبینہ اسکول چل رہے تھے اردو کے، وہ آتے ساتھ ہی اس نے ان کو بند کر دیا تھا۔ ہم لوگ نے تھوڑا احتجاج کیا، گرفتاری دی، پھر اس کے بعد ایک پروگرام رکھا سہکارتا بھون میں 92 کے شروع میں۔ اس وقت این ڈی تیواری بھی آئے، مان حسنی ندوی بھی تھے، وہاں قلب صادق صاحب بھی تھے، ان کی صدارت میں ہوا تھا۔ آپ ان کے مختصر ان کی جو ایک بات ہے وہ جملہ وہ ہم بیان کریں گے۔ جب آپ کھڑے ہوئے صادق صاحب بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، انسان اپنے لیے بڑے اچھے سے اچھا خوبصورت گھر بناتا ہے یا محل بناتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے، اور تمام اس میں آرام و آشائش کی چیزیں رکھتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، لیکن تمہارے لیے وہی لوگ، خاندان کے لوگ، تمہارے ملنے والے، تمہارے دوست یار،
تمہارے لیے قبر بناتے ہیں، تمہارے لیے محل و مکان بنا کے تم کو نہیں دیں گے، تمہارے لیے قبر بنا کے دیں گے، ادھر تمہارا روح پرواز ہوئی اور وہ تمہارے لیے قبر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے تم کو خود کرنا ہے، تم آگے بڑھو، دوسرا تمہارے لیے کچھ کر کے نہیں دے گا، ہم مانگنے والے نہ بنے، ہم کرنے والے بنے، دینے والے بنے۔ دوسری بات، جب حضرت مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا، اس کے 1 سال کے بعد بیعت علی منایا گیا تھا، جلسہ ہوا تھا کرسچن کالج میں۔ اس کے لیے یہاں تمام اداروں میں آپ مولانا صادق صاحب، مولانا خالد رشید صاحب اور مولانا محمد ادیب صاحب، یہ لوگ سب کوشش یہ کر رہے تھے لوگ الگ الگ اداروں میں جا کے کہ مجمع ہو وہاں پہ، اچھا ہی تقریب ہونا ہے۔ میرا ایک اسکول یہاں مصاحب گنج میں تھا، الاتحاد ماڈل اسکول، تو یہ سب حضرات ہمارے وہاں بھی آئے، چھوٹی سی میٹنگ تھی اس میں آئے، بورڈ لگا تھا، وہ آ کے اندر جب بات شروع ہوئی سب لوگ تھوڑا سا مختصر، وہ بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، ایک میٹنگ تھی چھوٹی سی۔ بات کے بعد جب صادق صاحب کہنے لگے میں ابھی جب یہاں داخل ہوا تو میں نے جو دیکھا، اگر اس پہ ہی عمل ہو جائے تو قوم کا کام ہو جائے۔ اب ہم نے کہا کہ ہمارے وہاں بورڈ پہ ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ جو صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ قوم ہماری عمل کر لے تو قوم کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے۔ کہنے لگے آپ اسکول کا نام ہے الاتحاد ماڈل اسکول، کہنے قوم میں اگر اتحاد ہو جائے اور قوم تعلیم یافتہ ہو جائے، قوم میں تعلیم یافتہ ہو جائے اور اتحاد ہو جائے، یہ 2 چیزیں اگر ہمیں قوم میں آ جائیں تو یہ جو آج پریشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ تو یہ ان کی مولانا کی بات کو میں اور بہت جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی مولانا نے یہ بات کہی تھی اور بہت مطلب دور اندیشی کی بات کہی تھی یہ، تو یہ ہمارے اسکول میں آئے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ یقین 25 تاریخ کو جب مولانا کا انتقال ہوا، خبر آئی تو ہم سب لوگ کو ایک دم سے اچانک، اچھا طبیعت تو خراب چل ہی رہی تھی، ہم لوگ بھی دیکھنے گئے تھے اور تو ان سے تو سبھی کو افسوس ہوا، ایک ایسی غم کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دن سید شکیل احمد صاحب جو لکھنؤ کے تھے، سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے۔ تو یہ مرحومین جن کے انتقال ہوئے، ہم ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کی تعزیتی محفل اسی سلسلے میں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ، اما بعد فقد قال علیہ السلام العلماء باقون ما بقی الدہر۔ جیسا کہ آپ حضرات نے مختلف مقررین سے سماعت فرمایا کہ یہ جلسہ مختلف شخصیتوں کے ہمارے درمیان سے گزر جانے کی وجہ سے منعقد کیا گیا ہے، جن میں کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جن کا علمی وقار تھا، کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جس کا اس اعتبار سے علمی وقار نہیں تھا مگر خدمتیں تھیں۔ خدمت چاہے جو کرے، چاہے با علم ہو چاہے علم سے الگ ہو، خدمت کرے گا، خدمت خلق کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا ہے۔ خدمت کا مطلب ہوتا ہے مرضی معبود کے مطابق کوئی عمل کرنا۔ اگر خدمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی منشا کے مطابق وہ انسان عمل کر رہا ہے۔ اب اگر اس کے عمل سے ایک شخص نے بھی کامیابی حاصل کر لیا تو وہ کامیاب ہے، اس کی بتائی ہوئی بات پر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت پائیدار ہوتی ہے، ان کی خدمت مستحکم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم رہنما ہے، علم راہبر ہے، علم رہنما ہے۔ تو جب علم کے ساتھ انسان خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت مستحکم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم
اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہوتا جب تک دین اس کا نگہبان نہ ہو، اس لیے کہ یہی علم مضر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر اس پر دین کی لگام نہ لگے۔ دین انسان کے قدم کو روکتا ہے، جب انسان دین کو اختیار کر لے گا تو دین کو اختیار کرنے کے بعد ہر عمل نہیں کر سکتا، ہر کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب ہر قدم پر اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ جس کام کو میں انجام دینے جا رہا ہوں اس کام سے میرا معبود خوش ہے، میرا خدا خوش ہے یا خوش نہیں ہے۔ جب اس کے مد نظر ہر وقت یہ بات رہے گی کہ ہمارا خالق ہمارے اس عمل سے خوش ہے کہ نہیں، اور اس صورت میں وہ عمل کرے گا تو پھر اس کا عمل دنیا کے لیے ماڈل، نمونہ بن جایا کرے گا۔ چند شخصیتیں ہیں کہ جن کا تعلق علم سے تھا اور علم کے ساتھ ساتھ دین بھی تھا، جن میں سے ایک علامہ طالب جوہری، ایک علامہ ضمیر نقوی اور تیسرے مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ۔ یہ تین شخصیتیں ایسی ہیں جو علمی تعلق سے اور زیادہ مضبوط تھی، اور ان کی خدمات بھی بہت ہیں، ان کی خدمتیں بھی بہت ہیں۔ اعمال کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو انجام دینے کے بعد جس شخص نے اس عمل کو انجام دیا ہے اس کا فائدہ صرف اسی کو پہنچتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جسے انجام دیا جائے تو اس کا فائدہ اسے بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو انجام دیتا ہے انسان تو اس کا فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے، اس عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو انجام دینے والا شخص جب انجام دے لیتا ہے اسے بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیا ہے ہمارے خالق، ہمارے مالک نے، ہم اس کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، نماز کو انجام دیں، نماز کو مستقل طور پر انجام دیں، تو اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ صرف ہمیں ہوگا۔ ہماری نماز پڑھ لینے سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ لیا اگر ہم نے تو روزہ رکھنے کا فائدہ صرف ہمیں ملے گا، ہمارے روزہ رکھنے سے آپ کو، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے علم حاصل کیا ہے تو اس علم حاصل کرنے میں جس نے علم حاصل کیا ہے اس کا بھی فائدہ، جس سے علم حاصل کیا ہے اس کا بھی فائدہ، جسے علم پہنچایا ہے اس کا بھی فائدہ۔ کئی لوگوں کو ایک ہی علم، یہ چیز ایک ہی عمل ایک ہے، مگر اس ایک عمل سے کئی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ جس سے علم حاصل کیا یعنی استاد، ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے۔ ہم نے جس سے حاصل کیا علم، ہم شاگرد تھے، ہم نے علم حاصل کیا، ہمیں بھی فائدہ ملا۔ ہم نے علم حاصل کر کے اس منزل کو حاصل کر لیا کہ ہم خود بھی مسند تدریس پہ بیٹھ گئے، ہم نے درس دینا شروع کیا، تو اب ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہے اور انہیں بھی فائدہ مل رہا ہے جنہیں ہم پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں فائدہ ملا، مگر جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ہمیں ہماری اس نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن جیسے ہی ہماری نماز ختم ہوئی اب اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ مگر علم حاصل کرنے والا جب اس نے علم حاصل کر لیا، جب تک اس نے علم حاصل کیا اسے فائدہ ملا، اس نے دوسرے کو علم دینا شروع کیا اسے فائدہ ہوا، اس نے تیسرے کو علم پہنچایا اس تیسرے کو فائدہ ہوا۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کر کے پھر علم کو سینہ در سینہ پہنچاتا رہتا ہے تو ثواب بھی مسلسل جاتا رہتا ہے۔ خاص طور سے ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ نے قوم کو دو طرح سے تندرست کیا ہے، قوم کی صحت کا دو طرح سے انتظام کیا ہے۔ ایک علم کے اعتبار سے، انسان جب تک اپنے کو علم سے آراستہ نہیں کرے گا، خود راہ راست کو نہیں سمجھے گا تو دوسرے کو راستہ کیسے دکھائے گا؟ لہٰذا راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے پہلے خود اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، پہلے وہ خود علم حاصل کر کے راستے کو ہموار کر لے، پھر اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کو وہ راستہ دکھائے۔ تو جب خود علم کے ذریعے سے راستے کو ہموار کر لے گا تو اسے ثواب ملے گا، پھر اس ہموار راستے پر دوسروں کو علم کے ذریعے سے لگائے گا تو انہیں فائدہ ہوگا۔ تو ایک علم ہے، علم کے ذریعے سے انسان اپنے کو آراستہ کرتا ہے اور دوسرے صحت۔
جب تک قوم با علم نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، زیور علم سے آراستہ نہ ہو اور اس کو صحت نہ ہو، تب تک وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جب علم ہو اور علم کے ساتھ ساتھ صحت ہو تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ دونوں کام انجام دیا ہے، علم کی بھی بنیاد رکھی اور صحت کی بھی بنیاد رکھی۔ ایسا کام کیا کہ علم کا دریا بہتا رہے، لوگ اس دریا سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور صحت کے لیے میڈیکل کالج اور دیگر بہت سے مراکز قائم کیے انہوں نے، جس کے ذریعے سے قوم کو صحت مند رکھا، علم سے آراستہ کیا اور ان مراکز کے ذریعے سے قوم کو صحت مند بنایا، تاکہ قوم جب صحت مند ہو اور علم کے ذریعے سے آراستہ ہو جائے تو پھر اس کی ترقی میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی۔ علم ہم نے حاصل کیا، مگر علم اگر ہم حاصل کرنے کے بعد دین کی پہرے داری اس پر نہ رہے تو یہ علم ہمیں نقصان پہنچانے لگے گا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی کس بنا پہ ہے؟ کہ اس کی بنیاد علم ہے۔ کوئی بھی ترقی کر رہا ہے انسان، جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو وہ ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کی بنیاد علم ہے۔ علم کی بنیاد، تو کیا سارے علم انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، اسی علم کے ذریعے سے ایسے آلات و اسباب بنائے جا رہے ہیں جس سے انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ علم ہے مگر اس علم پر دین کی نگہبانی نہیں ہے۔ اگر دین کی نگرانی ہوتی تو انسان کوئی دین کبھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے عمل انجام دے کہ جس سے ذریعے سے انسان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچے۔ میں نے لفظ انسان استعمال کیا ہے، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے صرف کسی خاص طبقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص لوگ، کسی خاص گروہ کو فائدہ پہنچائے، نہیں۔ علم تو بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے جیسے ابر رحمت ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش دیکھ کے نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ خدا کا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، یہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں۔ بارش تو ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہیں پر وہ پانی گرتا ہے تو وہاں کھیتی لہلانے لگتی ہے، کہیں پانی گرتا ہے تو سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کہیں وہی پانی موتی میں تبدیل ہوتا ہے، کہیں وہی پانی زہر میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا ابر رحمت میں کوئی فرق ہے؟ کیا خدا الگ الگ طریقے سے پانی کو پہنچاتا ہے، بارش کرتا ہے؟ کہا نہیں، یہ ظرفیت کا فرق ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے ہی علم ہے، علم سب کے لیے ہے اور اس سے فائدہ سب کو ہو سکتا ہے، لیکن جیسی ظرفیت ہوتی ہے، جس طریقے سے اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا فائدہ سامنے آتا ہے۔ اب انہی نے، چاہے وہ علامہ طالب جوہری ہو، چاہے وہ علامہ ضمیر نقوی ہو، اور چاہے مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب مرحوم ہو، ان لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں، ان کی خدمتیں علم کے ساتھ ساتھ دین سے بھی وابستہ ہیں۔ دین اور علم کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے ہیں یہ، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا کے دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے کہ انسانیت اصل میں وہی ہے کہ صرف خود فائدہ نہ اٹھائے، خود فائدہ اٹھا کے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اگر انسان خود فائدہ اٹھا لے اور دوسرے کو فائدہ نہ پہنچائے تو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ فرق صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر انسان خود فائدہ اٹھا رہا ہے کسی چیز سے، فائدہ اٹھانے کے بعد وہ فائدہ دوسروں تک پہنچائے۔ ان حضرات نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد یہ بھی بیٹھ کے کسی جگہ اپنا دربار سجا سکتے تھے، لوگ ان کے دربار میں آتے، ان کو عزت بھی ملتی، انہیں شہرت بھی ملتی، ان کے پاس مال بھی ہوتا، ان کے پاس دولت بھی ہوتی، یہ کہیں نہ جاتے، نہ انہیں زحمت کرنی پڑتی، نہ مشقت کرنی پڑتی، سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن جو صلہ اللہ کی بارگاہ میں اب مل رہا ہے، وہ صلہ اللہ کی بارگاہ سے اس وقت نہ ملتا جب یہ خود بیٹھے ہوتے، بلکہ انہی نے معصومین کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ نبی کریم نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کتنی زحمتیں برداشت کی،
کتنی زحمتیں برداشت کی, کیا انہوں نے اپنے دین کو بدلا؟ کیا انہوں نے اپنے راستے کو تبدیل کیا؟ چاہے جتنی رکاوٹیں آئی ہوں, نبی نے اپنے راستے کو کبھی تبدیل نہیں کیا, بلکہ اسی راستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ سامنے والا مجبور ہو کے ان کے دین کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. یعنی نبی کریم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص دینی کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کام میں اسے بہت زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اسے پہلے سے اپنے کو آمادہ کر لینا ہوگا کہ اس راہ میں بڑی تکلیف ہے, بہت زحمتیں ہیں. پہلے سے آمادہ ہو کے جب وہ اس طریقے سے عمل کرے گا تو وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے گا. نبی دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے, اپنے روش کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, دوسرے کے راستوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے. عزیزو, یہ جو شخصیتیں ہیں, اور ان میں سے ایک شخصیت محب ناصر مرحوم کی, جو عالم دین تو نہیں تھے مگر خدمت ان کی بہت زیادہ ہے. انہوں نے عالم دین کی, علماء کی بھی خدمتیں کی ہیں اور عوام کی بھی خدمتیں کی ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. لہذا اگر کسی کو پریشانی ہے علم حاصل کرنے میں کسی بھی طرح سے وہاں پہنچتا تھا تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کا تعلیمی سلسلہ ختم نہ ہونے پائے. جنہوں نے جو تعلیمی سلسلہ قائم کیا ہے, اس تعلیمی سلسلے کو یہ آگے بڑھاتے رہیں اور علم سے آراستہ ہونے کے بعد دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچاتے رہیں. مگر ان حضرات نے کہ جن کے پاس علم دین تھا, جو علماء کہلاتے ہیں, ان کی خدمتیں الگ ہیں, ان کی خدمتیں الگ ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں اگر ابھی کوئی چھوٹا سا کام کرنے کھڑا ہو جاؤں تو اس میں کچھ لوگ ہمارے حامی بھی ہوں گے اور کچھ لوگ ہمارے مخالف بھی ہوں گے. ہمارے عمل کی کچھ لوگ مخالفت کریں گے, ہمارے کام کی کچھ لوگ موافقت کریں گے. ساتھ دینے والے کم ملیں گے, مخالفت کرنے والے زیادہ ملیں گے. اگر مخالفت کرنے والوں کی مخالفت پر ہم دھیان دیں اور اپنے کام پر دھیان نہ دیں تو ہم جس کام کو کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں اور جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے وہ کام کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے جب اس بیڑے کو اٹھایا ہے, یعنی اس تعلیمی اور صحتی سلسلے کو قائم کرنا چاہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ مخالفتیں ہوئیں اور بہت زیادہ انہیں برا بھلا کہا گیا, بہت زیادہ ان کی مخالفت کی گئی, بہت زیادہ ان پہ طنز کیے گئے. مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کیا, صرف مرضی معبود کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا, اپنے کام کو جاری رکھا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بالکل قریبی لوگوں کی مخالفت کو بھی جھیلا, مگر اس کے باوجود بھی اف تک نہیں کیا اور کبھی زبان پہ شکوہ بھی نہیں آیا کہ ہمارے اس کام میں یہ آڑے آئے تھے, ہمارے کام میں یہ آڑے آئے تھے, ہمارے اس کام میں یہ آڑے آئے تھے. بلکہ جب بھی وہ کبھی تقریر کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان آتے تھے اور اپنی کسی بات کو کہتے تھے تو سب سے پہلے عوام کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. حالانکہ مخالفت کرنے والے زیادہ ہوتے تھے, موافقت کرنے والے کم ہوتے تھے. مگر رہبروں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کبھی مخالفت کے جنجال میں نہیں پھنستے ہیں, بلکہ اپنے راستے پر ان کی نگاہ, اپنے مقصد پر ان کی نگاہ ہوتی ہے. جب اپنے مقصد پہ ان کی نگاہ ہوگی, مرکوز ہوگی, تو پھر اس مقصد میں یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی. لیکن اگر کوئی اپنا مقصد ہی بھول کے ان کے جھگڑے میں, ان کے جھگڑے میں, ان کی مخالفت میں پڑ جائے گا تو پھر وہ اپنا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا. اسی لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ انہی نے صرف اپنے لیے کام نہیں کیا. یہ جو شخصیتیں جن کے تعزیت کے سلسلے میں یہ رکھا گیا ہے جلسہ, ان شخصیتوں نے صرف اپنے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں, اپنے لوگوں کے لیے نہیں, اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ ہر انسان کے لیے ان کے دل میں جو کلیجہ تھا وہ دھڑکتا تھا اور ہر انسان کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آمادہ تھے اور سب کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے کوشش کیا, ہر کوشش کرنے کے بعد یہ کامیابی حاصل کیا ہے, اگر آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کامیابی ملے گی. تو یہ جو کام انہی نے کیا ہے اس کا فائدہ صرف انہی کو نہیں ملے گا, ان کا فائدہ دوسرے کو بھی مل رہا ہے. اس کا ثواب ان کو صرف نہیں مل رہا ہے بلکہ اس کا ثواب دوسروں کو بھی مل رہا ہے. اور یہ ثواب ختم ہونے والا نہیں, اس لیے کہ انہوں نے صرف
अपने लिए काम नहीं किया, दूसरों के लिए काम किया है, खुदा की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए काम किया है, खुदा की खुशनुदी के लिए काम किया है, लिहाजा उनका काम जब तक बाकी रहेगा। मसलन कॉलेजेस खोले हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज खोले हैं, जब तक वहां तालीम होती रहेगी, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे, जब तक लोग पढ़ाते रहेंगे, खुद जिन्होंने इस इदारे को कायम किया है उनको भी सवाब मिलेगा, जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी सवाब मिलेगा, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी सवाब मिलेगा। फिर ये नस्लें जब तक पढ़ती रहेंगी और ये एक दूसरे तक इल्म पहुंचाती रहेंगी, सवाब का सिलसिला बाकी और सारी जारी और सारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंतकाल हो जाने के बाद जिस्म से रूह मुफारकत कर गई, इस दुनिया से चले गए, हमारे दरमियान नहीं रहे तो अब वो सवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया। नहीं, चूँकि अमल अपने लिए नहीं किया था बल्कि दूसरों के लिए किया था, अल्लाह की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए किया था, लिहाजा सवाब मुसलसल रहेगा। ये काम जब तक रहेगा उस वक्त तक उनको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से हेल्थ और सेहतमंदी के लिए कि कौम सेहतमंद रहे, जब तक कौम सेहतमंद नहीं रहेगी उस वक्त तक कोई काम कर नहीं सकती है। लिहाजा मेडिकल कॉलेज और दीगर तिब्बी मराकज़ उन्होंने कायम किए हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं। ये सीरत मासूमीन की है कि वो से उमूर ऐसे थे, बहुत सी खिदमतें ऐसी थीं जो कर जाते थे, जिसे अंजाम दे लेते थे, मगर लोगों को पता नहीं चलता था कि इस काम को किसने अंजाम दिया। आप मासूमीन की सीरत को पढ़िए तो जब इस दुनिया से वो चले जाते हैं तो उनके इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद, शहादत पे दर्जा शहादत पे फायज हो जाने के बाद, और जब वो सिलसिला बंद होता था तब लोगों को पता चलता था कि ये काम फलां करते थे, ये काम फलां करते थे, वरना उनकी ज़िंदगी में मालूम भी नहीं होता था कि कौन होता। यानी ये तरीक़ा था मासूमीन का कि अगर कोई हाजतमंद अपनी हाजत को पेश कर रहा या पेश भी नहीं कर रहा मगर तुम्हें मालूम है कि कोई हाजतमंद है, तो उस हाजतमंद की हाजत को इस तरह से पूरी करो कि उसकी इज्जत भी बरकरार रहे और हाजत भी पूरी हो जाए। ऐसा न हो कि तुम पहले इज्जत का सौदा कर लो और हाजत भी पूरी ना करो। हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इज्जत का सौदा हो जाए। उमूमन ऐसा होता है कि लोग खिदमत करते हैं और उसे खिदमत कहते हैं, हालांकि ये हकीकत में खिदमत नहीं है। कहते हैं कि हम खिदमत करते हैं, इकट्ठा कर लिया, चलो भाई तुम्हें ज़रूरत है, किस किस को ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो जाने के बाद फिर सारे लोगों के दरमियान, अच्छा तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले जाओ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले जाओ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, लो ले के चले जाओ। मगर ये सीरत सिर्फ मासूमीन की है और अल्लाह की है कि वो लोगों की हाजतों को जानते हैं, लोगों की हाजतों को इस तरह से पूरी करते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था। इसीलिए हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम कोई काम खुदा के लिए करना चाहते हो तो तुम्हारा काम ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम दाहिने हाथ से उस काम को अंजाम दे रहे हो तो बाएं हाथ को उसकी खबर न हो। अगर ये जज्बा हम में पैदा हो जाए तो यकीनन हम खिदमत करेंगे, और जब हम खिदमत करेंगे तो यकीनन अल्लाह की बारगाह से हमें सिला मिलेगा। जिन शख्सियतों के मुतालिक ये जलसे ताज़ियत रखा गया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात इन शख्सियतों के मुतालिक एक सूरह फातिहा से सवाब इरसाल कर दें। सभी बैठे सभी साथियों को सलाम। सम्मानित साथियों, आज डॉक्टर सादिक कल्बे सादिक जी का श्रद्धांजलि है, हम सब लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, ये श्रद्धांजलि जो सब लोग कर रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो अभी पूर्व साथी ने जो अपने बयान रखे हैं तो उसमें सही तरीके से ये है कि जो उन्होंने इल्म हासिल किया था और उस इल्म का जो है उपयोग किया है, लोगों के लिए किया है। उन्होंने अपने लिए केवल इल्म का उपयोग नहीं किया है। इस देश के जो मुस्लिम समाज है जो अलग अलग बटा हुआ था तो उसको कैसे एक किया जाए, कैसे उनमें एकता लाई जाए, कैसे उसमें इल्म का जो है इजहार किया जाए, जिससे जो तरक्की का है, जो विकास का मामला है, इल्म से ही होता है। तो इस बात को बहुत पहले वो समझ चुके थे और इस के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, तमाम कॉलेज बनाए हैं। इस तरह से काम उन्होंने शिक्षा पर बहुत बड़ा काम किया है, इल्म पर बहुत बड़ा काम किया है। और वो इल्म ही एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को ऊपर उठाती है, विकास की तरफ ले जाती है, उसको लोग समझते हैं, उसको हमेशा सम्मान मिलता है
اور उस खुदा भी उसे स्वीकार करता है। और आज जो डॉक्टर साहब के जो हम गए थे उसमें भी, तो उसमें देखा था कि केवल मुस्लिम नहीं थे, केवल शिया और के लोग नहीं थे, उसमें सुन्नी के लोग सभी थे। बहुत बड़ा जलसा, लाखों की भीड़ थी। और उसमें आदर्श बहुत थे जो मुस्लिम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जैसे हम जैसे लोग तमाम थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या थी आदर्श की। वो इसीलिए थी कि उन्होंने जो काम किया है तो केवल किसी व्यक्ति या अपने लिए या किसी समुदाय के लिए नहीं किया। उन्होंने इस देश को कैसे एक किया जाए, कैसे इस देश में रहने वाले लोगों के लिए हम काम करें, तो उन्होंने वो रास्ता भी दिया है और उस रास्ते पर लोग चल भी रहे हैं। आज जो देश में तमाम एक जो विचारधाराएं चल रही हैं, तो आज फिर से जो बांटने की स्थिति चल रही है, जो फिर से लोगों के अंदर अब विश्वास पैदा करने का जो चल रहा है माहौल, तो उसको इसी धारा में चलकर हमें उसे रोकना होगा। और हम रोक सकते हैं कि डॉक्टर जो कल्बे सादिक जी थे, तो इनके वसूलों पर अगर हम लोग चलेंगे तो सही श्रद्धांजलि भी होगी और इस देश में बड़ी तरक्की होगी और लोगों की एकता और अखंडता बढ़ेगी और कि मुस्लिम और आदर्श एक साथ होकर इस देश को मजबूत करेंगे। और शायद ये उनका सपना था, उस सपने के तहत काम कर रहे थे, तो वो सपना भी साकार होगा। यही हमारी आज की श्रद्धांजलि है। हम कल्बे सादिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सभी को। फातिहा। अब आज़ाद एक सूरह फातिहा मौलाना डॉक्टर कल्बे साहब क़िबला, अल्लामा ताज़ी साहब क़िबला और अल्लामा नक़वी साहब और मोहिब अली नासिर साहब, इन तमाम लोगों के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। रसूल मकबूल की मशहूर और मारूफ़ हदीस है कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से उठ जाते हैं वो शहीद होते हैं। उनकी मौत नहीं बल्कि उनको ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि अल्लाह की राह में दुनिया से जाने वाला कभी मरता नहीं है बल्कि वो ज़िंदा रहता है। और ज़िंदगी की दलील ये है कि उसको सूरह फातिहा के ज़रिए से लोग उसको याद करते रहते हैं। और यही वजह है कि ज़ाहिर है कि ये मजलिसें, यह ताज़ी जलसा, लोगों का शिरकत करना इस बात की दलील है कि हम उनसे मोहब्बत करते थे। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई मजबूरी की तना पर वो नहीं आ सके। आदमी बीमार होता है, मसाइल होते हैं, कभी कभी मुश्किलात होती हैं, तो ये जलसा ताज़ियत इसलिए रखा गया कि ताकि उनको हम लोग जलसा ताज़ियत के ज़रिए से उनको, उनके खानवादे को ताज़ियत पेश कर सकें, उनको याद किया जा सके। और यही वजह है कि हम आज यहाँ बैठे हुए उनको याद कर रहे हैं। और याद करना भी चाहिए उनकी नेकियाँ, उनकी खूबियाँ, उन्होंने जो अच्छाइयाँ की। और दुनिया के अंदर उनको लोग पहचानते इसलिए थे कि वो इल्म को बांट रहे थे, लोगों तक इल्म पहुंचा रहे थे। और ये विरासत जो है वो मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन की है। यकीन मानिए कि इल्म का तक़सीम करना, इल्म का पहुंचाना। और आप देखें कि डॉक्टर रज़ी साहब क़िबला अपनी खिताबत के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर थे। हर मज़हब, हर मिल्लत, हर कौम उनको जानती थी। इसी तरह से अल्लामा तालिब जौहरी साहब जो दुनिया इस्लाम में और उर्दू ज़बान में इतना बड़ा ख़तीब हमने नहीं देखा, जो हर एक उनसे मोहब्बत करता था और ख़िताबत के ज़रिए से लाखों लोगों को वो मतलब बयान करते थे और अच्छी बातों को पर गौर करते थे कि देखो भाई इस पर चलना है, ये इस्लाम है और ये शरीयत है। ऐसे अल्लामा नक़वी साहब वो भी बेहतरीन ख़तीब थे और ख़िताबत के मैदान में उनका कोई जवाब नहीं था, रहना लखनऊ के थे। और साथ ही में उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी। देखिए, एक खिताबत करना और दूसरा लिखना, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मगर इतना वक्त निकाल के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ऐसे ही हमारे मोहिब अली नासिर साहब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गरीबों, बेवों, यतीमों के लिए मदद करके उनको एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए काम कर रहे थे और आज वो हमारे दरमियान में नहीं हैं, इसलिए हम उनको आज याद करते हैं। पैगम्बर ने फरमाया कि देखो याद रखो, बेहतरीन साल सवाब ये है कि उनको याद किया जाए, मजलिसें करो,
ذکر اہل بیت کرو، صالح ثواب کرو۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ جن کو لوگوں کو یاد کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو یاد نہیں کیا گیا۔ وہ تھے کربلا والے۔ کربلا کے میدان میں نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت و ناصر، نہ اکبرو، نہ علی اصغرے، نہ عباسے۔ حسین تب کے چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہیں تھا جو تھامے رقاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو۔ فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال۔ وہ جو اسلام کا بانی تھا، جس نے اسلام کو پھیلایا اور جس نے اسلام کو بچایا، وہ حسین ابن علی تھے۔ میدان کربلا میں ایک ایک کو آواز دے رہے ہیں۔ کبھی آواز دے رہے ہیں اینا اینا حبیب، حبیب کہاں ہیں؟ اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی عباس، ارے میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ اینا اینا ولدی علی اکبر، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین کا مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جو رسول کی آغوش میں کھیل رہا تھا، جو رسول جس کے لیے ناکہ بن رہے تھے، جس کے لیے رسول خطبہ روک رہے تھے، جس کو اپنی آغوش میں لیتے تھے، جس کے لیے سجدے کو طول دیتے تھے، وہی حسین کربلا کے میدان میں یکو طرح تھے۔ آج ہم تازی جلسہ بھی کرتے ہیں، آج ہم مجلسیں بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سہارا دے دیتے ہیں، پر ہائے رے کربلا میں نبی کا نواسا، ہائے رے حسین ابن علی، یکو طرح کربلا کے میدان میں آواز دے رہے تھے۔ کبھی عباس کو آواز دے رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو بلا رہے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں، کبھی مسلم کو صدا دے رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حسین در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد بہن زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب رونے کا سبب تو بتا دو۔ کہا اے بھیا ابھی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا، 6 مہینے کا بچہ کربلا کے میدان میں سمجھ گیا کہ میرا بابا مشکلات میں ہے، میرے بابا کی مدد کرنا چاہیے ہے۔ لاکھوں لوگ نہ سمجھ سکے حسین کس کو صدا دے رہے ہیں۔ علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، لے کر میدان میں آئے، آنے کے بعد نے کہا اے حسین کہ بچہ پیاسا ہے، اے ظالموں تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ادھر ایک آواز بلند ہوئی اینا اینا حرملہ یختا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ایک مرتبہ 3 بار کا تیر چلا، چھوٹا سا بچہ حسین کی آغوش میں تھا، اب جو تیر لگا علی اصغر کا گلا چھدا، حسین کا بازو چھد گیا، حسین نے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آواز آئے حسین ارے یہ خون حق نہ حق ہے، اس کو نہ پھینکنا، نہ تو ایک بوند پانی نہ برسے گا۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ میر انیس کہتے ہیں انکار آسماں کو تھا، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر میں دفن کر دیا اور کہا اے میرے لال علی اصغر اب تمہاری ماں کو کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ آواز آئی، زینب نے آواز دی اے بھیا پریشان نہ ہونا، نانا کی امت کے لیے ہم نے اپنا گھر لٹا دیا، خیموں میں آگ لگ گئی، حسین ذبح کر دیے گئے، سیاہ اندھیا چلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش، اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ پروردگار تجھے محمد آل محمد کا واسطہ، تمام مومنین مومنات جہاں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود جو بیمار شفا کاملہ عنایت فرما۔ اے معبود جو دشمنان اہل بیت کو نحس نابود کر امام زمانہ کے طور میں تاجیل فرما۔ یہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین اور قلب صادق صاحب مرحوم۔ بسم اللہ۔